بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے ویڈیو پر کمنٹ آتے ہیں اپنوں کے بھی اور بیگانوں کے بھی، کہتے ہیں کہ آپ یہ محمد علی مرزا صاحب کے چیلے بن گئے ہیں۔ حالانکہ ہم اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن جہاں پر توحید کی بات آتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے، جس میں وہ صحیح کہتا ہے، تو مجھے صحیح کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صحیح کو صحیح کہنا یہ مسلمان کا شیوہ ہے اور مسلمان کا فرض بھی ہے۔ اب آپ دو ویڈیوز دیکھیں، ایک مفتی اکمل صاحب کا اور ایک انجینئر محمد علی مرزا کا۔ پھر میں بھی بات کروں گا اور آپ بھی اندازہ لگائیں کہ ان میں درست کون ہے، صحیح کون ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق کون ہے۔ یہ مفتی صاحب کا ویڈیو سنیں۔ محمد سبحانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک کے دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی۔ اب یہ محمد علی مرزا کا بھی ویڈیو سنیں۔ یہ حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے۔ مفتی اکمل صاحب فرما رہے ہیں کہ غوث پاک نے جو مالک سے کہہ کر جہنم کا رجسٹر دیکھا اور اس میں غوث پاک نے دیکھا کہ اس کے نسبت والا اور اس کے مریدین میں کسی بندے کا نام نہیں تھا، اور مالک سے کہا بھی تو اس نے کہا کہ آپ کی نسبت بہت بڑی ہے، ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ محمد علی مرزا صاحب نے شفاعت والی حدیث کا ذکر کیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد سفارش پر مامور ہوں گے، اور اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ امام مسلم نہیں، امام بخاری نہیں، تمام جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں اس شفاعت کبریٰ والی حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو شرک کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ شرک کرنے والوں کو قرآن نے جنت سے روکا ہے۔ شیخ عبد القادر نہیں، ہزار شیخ عبد القادر جیلانی آئے تو وہ ان کو جہنم سے نہیں چھڑا سکتا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو مساوی ٹھہرائے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ جو بھی کرے، چاہے وہ مکہ کے مشرکین کرتے تھے یا برصغیر کے طبقات کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی ادنا صحابی کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدرین، بیعت رضوان والے، بدر والے، احد والے، ارے صحابہ کے اپنی شان ہے۔ ان میں سے کوئی صحابی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی صحابی کا پیروکار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے ماننے والوں پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مالک سے کہہ کر رجسٹر دیکھا، اور اس رجسٹر میں قادریوں کا ذکر نہیں تھا۔ وہ قادری جو صراحتاً شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ قادری جن کو دین کے الف با تا کا پتہ نہیں ہے۔ محمد علی مرزا نہیں،
درست کہا ہے، کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جائے کہ ایک بعد میں آنے والا ایک بزرگ ہے، فقیہ ہے یا عالم ہے، وہ تابعین تک نہیں پہنچ سکتا، تب تابعین تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ تو بہت دور ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا مرتبہ تو وہاں یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام عجز کا اظہار کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام عجز کا اظہار کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عجز کا اظہار کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عجز کا اظہار کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عجز کا اظہار کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا کہ وہ جائے گا، اللہ رب العزت کو سجدہ کرے گا، پھر اللہ رب العزت کی شفاعت کو مان لے گا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے قادری میلے کچیلے بھی ہو، ساری زندگی شرک میں گزارے ہو، وہ بھی جو ہے بغیر سفارش کے اور صرف نسبت کے ساتھ بچ جائیں گے۔ یہ مفتی اکمل صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس طرح کی باتوں میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مؤید ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں، تو میں اس کا چیلا بن جاتا ہوں۔ میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں میں ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، ایسے لوگوں کو کی تائید کریں، تاکہ یہ جو مسلمانوں کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہوا ہے اور سیاہ بتیوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، قبروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، درختوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، کھوتوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ٹریکٹروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، پتھروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہاں سے مسلمانوں کی جان چھوٹے، مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔